تمام معاملات طے ہو چکے تو میری اپنی ذات گرامی کے علاوہ ذکا اور عربی محترم جناب سورج میاں کی خدمت میں اس تقریب کا دعوت نامہ لے کر حاضر ہوئے۔ ڈاکٹر باری صاحب کے ڈرائنگ روم میں ہم نے تمام اہل خانہ کی موجودگی میں یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کی تو انہیں اپنی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے انجانی خوشیوں کا عکس ان کی شکل شریف پر آن موجود ہوا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ اپنی اہمیت کے متلاشی ہیں۔ بظاہر تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، لیکن وقت ان کے دل کے اندر خوشیوں کے جو چراغ جل رہے تھے، ان کی لو سے سورج میاں کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس تقریب میں شرکت کے لیے ہمیں ان کی منت و سماجت کرنی پڑتی، فقط چند لمحات کی پس و پیش کے بعد ہی ان کی خوشی سے کھنکھناتی آواز میں سوال آیا، تو کیا اس تقریب کے حوالے سے میں اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھ سکتا ہوں؟ بے شک کہہ کر عربی خان نے ان کے سوال کی بے حد پذیرائی فرمائی۔ ہم خوش تھے گویا افواج اور سیاست کی سطح سے بلند ہو کر ہم نے اپنے طور پر مشرقی محاذ فتح کر لیا تھا۔ سورج میاں راضی تھے اور ہم اپنی کامیابی پر سرشار کہ عین اسی وقت مظاہر باری کی تشریف آوری ہوئی۔ موصوف غالباً بغیر پروگرام کے آئے تھے، لہٰذا اہل خانہ نے بھرپور خوشی کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب کچھ ہماری گناہگار آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ مظاہر نے ہم سب سے مصافحہ تو ضرور کیا، مگر تلخ حالات کے تحت کھنچاؤ کا احساس اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے ڈاکٹر باری صاحب کی طرف دیکھا اور پھر شہادت کی انگلی سے ہماری جانب اشارہ کر کے بولا، ان سب کی آمد کا مقصد۔ شرمندگی کے مارے عالم آرا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ مسز باری بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہمیں اپنی سبکی کا احساس کھا گیا۔ ذکا نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو اس بل ڈاگ سے کم نہیں۔ عین اسی لمحے سورج میاں نے ان ڈوبتے ہوئے لمحات کو سہارا دیتے ہوئے خوشی سے چہکتے ہوئے اس دعوت نامے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس خبر کا اضافہ بھی فرمایا کہ میں تقریر تو لکھ لوں گا، لیکن تم بھی میری مدد کرو گے۔ اس وقت مظاہر باری کے چہرے پر ہنسی کا جو طنزیہ زاویہ ابھرا، وہ اس قدر زہریلا اور اتنا شدید طنز دار تھا کہ میرا پارا چڑھ گیا، مگر میں ضبط کیے بیٹھا رہا۔ مظاہر نے باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھا اور پھر بولا، چھوڑیے نا ماموں جان، کیا فائدہ گدھوں کے سامنے بین بجانے کا۔ شدید غصے کے رد عمل کے طور پر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت عالم آرا کی آواز احتجاجی لہجے کے طور پر ابھری، بھائی پلیز کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ مظاہر حسین نے بنا کسی لحاظ اور تمیز کے بنگالی زبان میں عالم آرا کو ایسی جھاڑ پلائی کہ بنا سمجھے ہی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ذکا کی برابر کوہنی مارنے پر ہم نے بھی اجازت چاہی۔ سورج میاں نے تقریب میں آنے کا پکا وعدہ کیا۔ مسز باری نے مظاہر حسین کے رویے کی بار بار معذرت کی اور ہمیں گیٹ تک رخصت کرنے تشریف لائیں۔ یہ سارا منظرنامہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تو کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہ ہونے کے باعث پیدل واپسی کے سفر میں ذکا مجھ غریب پر برس پڑا۔ کیا ضرورت تھی بھلا یہ ساری مصیبت گلے ڈالنے کی؟ تو سیدھا سیدھا عشق کرتا، مفت میں ہماری بھی بے عزتی کروا رہا ہے۔ مفت میں نہیں، عربی خان نے کہا۔ عالم آرا بتا رہی تھی کہ اس کی کوئی سہیلی بھی چند دنوں بعد ڈھاکہ سے وارد ہو رہی ہے، تو دیکھ لینا، شاید تیرے حساب کتاب میں فٹ بیٹھ جائے۔ بکواس نہ کیا کرو۔ ذکا کو غصہ آ گیا۔ یہ تمہیں اپنی بے عزتی کا احساس کیوں نہیں؟ غصہ نہ کر یار، عربی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہیں کیا معلوم نہیں کہ ہم لوگ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں؟ اگر ہم لوگ بھی اس زاویے سے سوچنے لگے تو بھلا وطن عزیز کا کیا بنے گا؟ عزیزم ذکا الدین اس دلیل پر خاموش ہو گیا۔ اور واقعی ہم لوگ محب وطن تھے۔ سورج میاں کی ہماری درسگاہ میں آمد ہوئی اور ایک دانشور پاکستانی کے طور پر زبردست تالیوں کی گونج میں آمد کا خیر مقدم کیا گیا۔
ہم نے محاورتاً نہیں بلکہ عملاً سر آنکھوں پر بٹھایا۔ تقریب کا آغاز ہوا، سب ہی کچھ ٹھیک تھا، لیکن ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ تقریر کی آڑ میں سورج میاں مظاہر حسین کی مدد سے کیسے کیسے تیر شعبدوں کے روپ میں لے کر آئے ہیں۔ تقریب بخیر و خوبی جاری تھی اور میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، سب کے درمیان تشریف فرما سورج میاں کے اس حلیے کا جائزہ لے رہا تھا جو مخصوص تہذیب کے تحت کسی ہندو بنیے سے مشابہ تھا۔ انوکھی طرز کی اونچی کٹ کا پاجامہ، اونچا کرتا، شیروانی نما کوٹ کے کھلے ہوئے بٹن اور سر پر کپڑے کی سلی ہوئی آڑھی ترچھی ٹوپی۔ وہ بظاہر خاموش بیٹھے ہوئے حاضرین محفل کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے وجود کے اندر کیسا الاؤ روشن تھا، ہم اس سے بے خبر تھے۔ سیکریٹری صاحب نے سورج میاں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے والوں کا شکریہ ادا کیا اور بار بار وطن عزیز کی سالمیت اور یکجہتی کے حوالے سے کلمات ادا کرتے ہوئے محترم سورج میاں کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی۔ سورج میاں مسکرائے، انہوں نے بائیں جیب سے اوراق نکال کر ان کی ترتیب درست فرمائی اور پھر ڈائس پر آ گئے۔ چند لمحے گزرے، آغاز میں تو سورج میاں کی آواز گویا سحر طاری کرتی رہی، مگر جوں جوں پل گزرتے گئے، یونین کے صدر ظفر الاسلام اور پرنسپل صاحب بے چینی سے پہلو بدلنے لگے۔ تقریب کے منتظم اعلیٰ جناب پروفیسر راجہ محمد اسلم اسٹیج پر آئے اور انہوں نے انصاری صاحب کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ سورج میاں اپنی دھن میں ہی مگن فرما رہے تھے۔ زندگی کی اس بادشاہی میں قومیت ایک زندہ حقیقت ہے، ایک نصب العین ہے جس کے تحت انسان جیتا ہے۔ بندہ اپنی ذات کا دکھ فراموش کر سکتا ہے مگر اپنی قوم کا نہیں، اپنی زندگی کے دکھوں کی معافی دے سکتا ہے لیکن قومیت کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ قومیت اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ مغربی پاکستان کے حوالے سے ہماری بنگالی قوم ہمیشہ خسارے کا شکار رہی۔ حکومت آپ کی، خزانہ آپ کا، حکمران آپ کے، ہم پر بادشاہی کرنے کے خواب آپ کے۔ آخر کیا دیا ہے آپ نے ہمیں؟ طویل مایوسیاں، بے نام خواب، شکستہ آرزوئیں اور مٹی کے وہ ڈھیر جن سے ہم وطن نہیں فقط وہ گھروندے تعمیر کر سکتے ہیں جن کا گر جانا بنگال کی ہر برسات میں ہمارا مقدر ہوتا ہے۔ اے اہل دل، ذرا ہمیں بھی تو اپنے دل کی بات کرنے دیجیے۔ پٹ سنگھ کے سنہری ریشے سے اسلام آباد میں محلات تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھاکہ کے گلی کوچوں کی حالت زار بھی دیکھیں۔ ہمیں اس واضح تضاد اور فرق کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی صلاح نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پہچان چاہیے۔ اس لیے بس۔ اس سے آگے سورج میاں کی بات کاٹ دی گئی۔ اپوزیشن کے لیڈر خاصے صبر کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ کے ایک بگولے کی طرح ان کا سوال اسٹیج کی طرف آیا، تو کیا اپنی پہچان کے اس عمل کو آپ نے مکتی باہنی کے روپ میں پیش کیا ہے، جنہوں نے لاشوں کے تحفے مغربی پاکستان کی سرزمین کی طرف روانہ کیے؟ آخر آپ کی یہ بنگالی قومیت ثابت کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ دو قومی نظریہ غلط تھا، قائد اعظم کے رہنما اصول صحیح نہ تھے، یا پھر دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا بنگال کا وہ خطہ جس نے پاکستانیت کے روپ میں آپ کو آپ کی پہچان دی، ایک فیصلہ صحیح نہ تھا؟ سورج میاں نے حالات کو اس رخ پر جاتے ہوئے دیکھ کر لکھی ہوئی تقریر ایک جانب رکھی اور دشنام ترازی کا ایک سیلاب سامنے آ گیا۔ اتنے میں بالکل غیر متوقع طور پر کہیں سے ایک ڈنڈا سنسناتا ہوا آیا اور جناب صدر محفل کے ماتھے پر ایک مخروطی قسم کا گومڑ ابھارتے ہوئے کرسی کی پشت پر گر پڑا۔ صدر محفل کے نئے نئے کرسی نشین تھے، اچانک اس وار کی تاب نہ لگ سکے اور ایک لمبی ڈھار کے ساتھ زمین بوس ہو گئے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی، آوازوں کا شور امڑ آیا اور مارے جوش کے مخالف پارٹی کے پروپیگنڈی سیکریٹری مولوی خلیق پستول تان کر سورج میاں کے سامنے آن موجود ہوئے۔ اپنی بے مثال حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریب کے منتظم اعلیٰ راجہ محمد اسلم صاحب نے آگے بڑھ کر مولوی خلیق کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ عربی خان نے آگے بڑھ کر سورج میاں کو اپنی آڑ میں لے لیا، لیکن کہیں اور سے گولی چل چکی تھی اور عربی خان کا دایاں کندھا لہو لہان ہو چکا تھا۔ زخمی حالت میں وہ سورج میاں کو لے کر سائیڈ روم میں گھس گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔
باہر ہنگامہ زوروں پر تھا۔ ہنگامی طور پر طلب کردہ پولیس کی نفری آ چکی تھی۔ جب شور کا زور تھوڑا تھما تو سائیڈ روم کا دروازہ کھلوایا گیا۔ عربی خان کے خون سے سورج میاں کا لباس سرخ تھا، لیکن وہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ ہم نیم بے ہوش عربی خان کو ہسپتال پہنچائے اور اس کے لیے خون دینے کی پیشکش کرنے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سورج میاں کو بحفاظت پولیس کی نگرانی میں گھر پہنچایا گیا۔ ادھر گرفتاریاں شروع ہو چکی تھیں اور شام سے پہلے پہلے میں اور زکاتیکر احباب کے ساتھ سرکاری مہمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ طویل اندھیری اور گہری رات میرے شہر پر چھا چکی تھی۔ ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حالات کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش میں ہمارا رستہ ہی بدل گیا تھا۔ ہم نے سورج میاں کو عزت دی، مان دیا، لیکن چند زہریلے لفظوں نے کایا ہی پلٹ دی۔ جب آس و یاس کی گھڑیاں طویل ہو گئیں اور کہیں سے کوئی بھی فرد ہماری ضمانت کے لیے نہ آیا تو مولوی خلیق نے جل کر ہزاروں گالیاں میری اور زکا کی شان میں فرما دیں، جنہیں ہم نے بصر و چشم قبول کیا۔ بے شک ہم گناہ گار تھے، اس لیے کہ ہم نے کچھ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ شاید ہماری یہ خود غرضی گنی جا سکتی ہے کہ اس جذبے کے پس پشت عالم آرا کی وہ آنکھیں تھیں جس میں وطن سے وفا اور ہم سے محبت کے رشتے روشن تھے۔ اپنی خود غرضی کی اس جنگ کے میدان میں عربی خان نے مجھ جیسے تقریباً بے فیض دوست کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا تھا، جبکہ ہم پر زخموں کے یہ پھول برسا کر سورج میاں رات کے اس پہر بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ میرا دل تڑپتا رہا، عالم آرا کے لیے، عربی خان کے لیے، اور اپنے وطن کے اس حصے کے لیے جہاں سورج میاں جیسی سوچ والے دانشوروں نے ہر درس گاہ میں آگ لگا رکھی تھی۔ صبح 7 بجے فیاض ہسپتال سے خیریت کی خبر لایا۔ عربی خان ہوش میں تھا اور اب اسے ہماری فکر کھائے جا رہی تھی۔ چند ہی گھڑیاں بیتی تھیں کہ میرے بڑے بھائی صاحب اندر داخل ہوئے۔ پریشانی کے پل ان کے چہرے سے عیاں تھے۔ لوہے کے مضبوط دروازے کی دوسری طرف وہ بہت دیر تک کھڑے کچھ سوچتے رہے اور پھر بولے، میں نے سوچا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے، ایک معزز تعلیمی ادارے کا سرکاری ملازم ہونے کے ناطے میں تمہارے کسی بھی کردار کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہاں، اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہاری ان بے معنی اور فضول حرکات کے باعث ماں بہت پریشان ہے، اور بابا کی واپسی پر کیا ہو سکتا ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ نہایت بد دلی سے وہ پلٹ کر باہر نکل گئے۔ میں اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہہ نہ پایا۔